الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. الحمدللہ ہم نے پریویس کلاسز میں الحمدللہ قرآن پاک کا پرپس دیکھا تھا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نزول کرنے کا کیا مقصد ہے، اور بہت بے شمار چیزیں ہم نے انٹرو اور امپورٹنٹ سیشنز میں ابھی لینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں جو ہے نا حلم اور حکمت کے ساتھ حق بات آپ کے سامنے رکھوں، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پورے فوکس کے ساتھ ہر شر سے بچاتے ہوئے خود کو، چاہے وہ شیطانی شر ہو یا پھر نفس کا شر ہو، اس کو لینے کی توفیق دے. دیکھیں فوکس ہی سب سے اہم چیز ہے. آج آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت سبحان اللہ کہ فوکس کے بغیر کچھ بھی کامیابی تو دور کی بات، ہم کچھ کر نہیں سکتے فوکس کے بغیر سبحان اللہ. ہم نے پریویس کلاسز میں دیکھا تھا نا ایک بات جو بتانی رہ گئی تھی سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورۃ یونس کی ہم نے آیت دیکھی تھی، تو وہاں پہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ قرآن جو ہے شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے. تو سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہم نے کل بھی دیکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارے جسم میں سے ایک عضو ایسا ہے اگر وہ صحیح تو باقی سارے اعضاء صحیح، اور وہ عضو ہے دل سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کل کہ یہ قرآن دلوں کو سیدھا کرنے والا کلام ہے سبحان اللہ. تو جو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا نفاق، حسد، بغض اور کئی گندگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا ہارٹ اٹیک، ڈپریشن، اسٹریس، فرسٹریشن اور پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں سبحان اللہ. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان سب کی شفا ہے. اور اوورآل جو لوگ بحث کرتے ہیں روحانی بیماری یا پھر جسمانی بیماری، اوورآل دیکھیے قرآن شفا ہے سبحان اللہ. جسمانی بیماریوں کی بھی، روحانی بیماریوں کی بھی سبحان اللہ. اس کی حکمت میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں سبحان اللہ کہ دیکھیں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دل صحیح تو باقی سب صحیح، اور وہ بھی حدیث سبحان اللہ انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو بھی جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسے تمہاری زندگی ہوگی، ویسے تمہارے کام ہوں گے، ویسے تمہارا سب کچھ ہوگا سبحان اللہ. تو ہم یہاں نیت اور دل دونوں ایک ہی بات ہے نا سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ جب قرآن شفا ہے ہمارے دلوں کی، تو جب دل کو شفا مل جاتی ہے، دل صحیح رہتا ہے، تو سارے کام سبحان اللہ صحیح رہتے ہیں. آپ کی زندگی بالکل سبحان اللہ اسموتھلی اچھے سے چلتی ہے سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے نا. بیماری ہوتی ہے تمہیں، کوئی بھی ہوتا ہے تو سبحان اللہ وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بیماریاں، مصیبتیں بھی ہمارے اوپر آتی ہے تو کس لیے آتی ہے؟ کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن سکے، اور اسی طرح درجوں کی بلندی بھی اس سے ملتی ہے سبحان اللہ. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں سبحان اللہ، یہ روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، اس کو چھوڑ دیں، بس قرآن شفا ہے. وہ روحانی کی بھی ہے، جسمانی کی بھی ہے. آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری ہے سبحان اللہ، آپ قرآن سے جڑ کے تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے اس کے ذریعے سبحان اللہ. آپ کا دل صحیح ہو جاتا ہے، آپ کی نیتیں صاف ہو جاتی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی بیماریاں، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں سبحان اللہ. ہر بیماری کی شفا ہے قرآن سبحان اللہ. لیکن کئی لوگوں کو جو ہے نا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کے اوپر ہوتا تو ہے تھوڑا بہت ایمان کے جو ہے نا پتہ نہیں اس کو گھول کے پیتے ہیں ان کی آیتوں کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ایسا والا ایمان ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ کچھ لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے. بعض دفعہ قرآن سے وہ شفا نہیں ملتی جو کہ ملنا چاہیے، زیادہ فائدہ کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا کیونکہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. کہ قرآن واقعی میں شفا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، تو واللہ یہ شفا لما فی الصدور ہے سبحان اللہ. ڈاکٹر کوئی میڈیسن آپ کو لکھ کر دے تو آپ کسی اور سے جا کر چیک کرواتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحیح ہے نہیں. ڈاکٹر کے اوپر اتنا یقین ہے تو اللہ کے اوپر ہمارا کتنا ایمان ہونا چاہیے سبحان اللہ. کتنی افسوس کی بات ہے نا.
اللہ اکبر کبیرہ. دل کی بیماریوں کا علاج ہے سبحان اللہ قرآن، اور جب دل صحیح ہو جائے تو سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں سبحان اللہ. اور ہم نے سبحان اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قرآن پڑھنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے. اور آج اگر کوئی چیز مسنگ ہے انسانیت میں، سب کچھ ہے، مال اولاد گھر گاڑیاں سب کچھ ہے، اطمینان مسنگ ہے. تو ایک کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. رات 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. ہم اس کو چھوڑ کے نا سبحان اللہ قرآن کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو تلاش کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہے اس میں سے وہ چیز ہمیں ملے گی نا سبحان اللہ. آپ کے کپڑے آپ نے جو ہے نا کبڈ میں رکھے، آپ جا کے فریج میں ڈھونڈ رہے کہاں سے ملیں گے؟ سبحان اللہ نہیں ملیں گے نا. تو یہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اطمینان کی جگہ اس کے ذکر کو قرار دیا تو واللہ ہمیں صرف اسی سے اطمینان مل سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا، یاد رکھیں سبحان اللہ. تو قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، ہمارے دلوں کو اطمینان دیتی ہے سبحان اللہ. اور اسی طرح جسمانی کی بھی بات اگر ہم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بچھو نے کاٹا تھا تو آپ نے لعنت کی تھی نا اس پر، اور لعنت کر کے نمک وغیرہ سے اور سورۃ کافرون فلق ناس پڑھ کے شفا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے نظر کا علاج جو ہے فلق ناس کو دم کر کے دم ایسے کرنا سبحان اللہ کہ تھوکے چھینٹے اس حصے پر جو ہو سبحان اللہ. اور اسی طرح قرآن و سنت کو چھوڑ کر سبحان اللہ آج ہم نیمبو جھاڑو مرچی پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی سبحان اللہ. اور کتنا انسان آج خاص کر مسلمان در در فقیر پھر رہا ہے، کتنا فنی ہے نا سبحان اللہ یہ کہ ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ کر ایسی بیکار چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے سبحان اللہ. اور بخاری جامع ترمذی میں بھی آتا ہے نا کہ شیطان کے وسوسوں کا علاج سبحان اللہ آیت الکرسی فلق ناس ہے، دم کرنا ہے، یہ بھی سبحان اللہ. اور اسی طرح ہمارے پاس جو ہے دنیاوی علم کے لیے سب کے لیے سبحان اللہ وقت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، اسکولس کالجز یونیورسٹیز، لیکن اگر کسی کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ قرآن کے لیے، حالانکہ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے آگے جا کر کتنی اہمیتیں آپ کو پتہ چلیں گی سبحان اللہ کہ اس کا حق ہم نے جاننا ہے، پہلے علم لینا ہے پھر عمل میں ڈھالنا ہے سبحان اللہ. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی گمراہ نہیں کرتا جو قرآن کو تھامے رہتا ہے. قرآن و سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہم نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور گمراہ ہو گئے، اور یہ تسلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم گمراہ ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اور دیکھیں سبحان اللہ پیرنٹس کتنا شکوہ کرتے ہیں کہ بچے بگڑ جا رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا سبحان اللہ. تو کیسے نہ ہو سبحان اللہ. آپ جب اللہ تعالیٰ کی وہ فرما برداری نہیں کرتے جو اس کا حق ہے، تو آپ کی اولاد سے آپ کیا فرما برداری ایکسپیکٹ کرتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، وہ انہیں سب کچھ سکھا دے گی. آج ماں باپ اولاد کو سب سکھاتے ہیں، قرآن کے نام پہ صرف قاعدہ سکھا کے کیا سمجھتے کہ ہم نے انہیں قرآن سکھا دے. واللہ یہ قرآن کا حق آپ نے نہیں ادا کیا سبحان اللہ. جب تک اس کے حقوق نہیں ادا کرے آپ نے پہلے، اس کے بعد آپ کی اولاد کہاں سے صحیح ہوگی؟ اولاد کہاں سے نمازیں پڑھے گی؟ اولاد کہاں سے سبحان اللہ اللہ سے جڑے گی؟ آپ نے نہیں جوڑا، اللہ سے کاٹ کے آپ اپنے اولادوں کو پال رہے. واللہ آپ سے بھی کبھی نہیں آپ کی اولاد جڑے گی سبحان اللہ. جس خالق نے آپ کو وہ اولاد نعمت تحفہ دیا سبحان اللہ، اسی خالق سے کاٹ کر پال رہے ہیں ان کو سبحان اللہ. کیا صرف تھوڑے کبھی کبھی نمازوں کا انہیں حکم دینا اور قاعدہ پڑھانا یہ اللہ سے آپ کا ان سے تعلق جوڑنا نہیں؟ آپ پہلے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، آپ نمازوں کی طرف آئیں، آپ اسٹوڈنٹ آف قرآن بنیں، ساتھ ساتھ ان کو بھی وہی تعلیم ملے گی سبحان اللہ. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. آپ انہیں 1000 دفعہ کہنے سے بجائے آپ خود نماز پڑھ کے دیکھیں سبحان اللہ، وہ آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں. اللہ بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی وقت ہے سبحان اللہ، آپ آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے انہیں بھی ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والی زندگی ہے نا، ذلت و رسوائی سے بھری ہوئی زندگی ہے. چاہے آپ کو تھوڑے بہت دنیا کی مزے کیوں نہ آپ کو محسوس ہونے لگے، لیکن واقعی میں سبحان اللہ یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے جو قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال کر گزاری جاتی ہے. شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے کے بجائے انسان جو ہے شیطان کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں جب قرآن اور سنت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھا سبحان اللہ جو بھلا ہوا سبق یاد دلانا تھا امت کو سبحان اللہ. اور اسی طرح قرآن ہم کیوں سیکھیں بھلا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں سورۃ صاد آیت نمبر 87 میں کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن تمام جہاں والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے،
ریمائنڈر ہے. آج کل ریمائنڈرس کا بڑا رواج ہے نا سبحان اللہ کہ فلاں بات یاد رہے. یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ریمائنڈر ہے. اللہ اکبر کہ بھولی ہوئی بات ہمیں یاد آ جائے. ہم سب روحوں سے اللہ سبحان اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا, عہد لیا تھا سبحان اللہ. کیا کہ جو ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا, کیوں نہیں یا رب, بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے خالق ہیں, ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے دنیا میں جا کر. اللہ کی بات ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہوگی. یہ عہد ہم نے اللہ سے کر کے آئے تھے سبحان اللہ. اللہ اکبر. سورۃ اعراف میں آپ جا کر پڑھ لیں اس کو سبحان اللہ کہ ہم نے اللہ سے اتنا بڑا, جسے عہد الست کہتے ہیں, اللہ سبحانہ اللہ نے ہم سب سے, میں اور آپ سب, چاہے ہم مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو سبحان اللہ, ہم سب نے, سارے انسانوں نے, ساری روحوں نے اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم دنیا میں جا کر خالص آپ ہی کی عبادت کریں گے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس کو یہ بات یاد رہتی ہے. حضرت عیسیٰ بھی جب دنیا میں آئے تھے کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ. سورۃ مریم میں جا کر دیکھ لیں سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہے؟ نہیں واللہ سبحان اللہ, کیونکہ وہ انسان تھے. اور اسی طرح ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ, اگر اس کو بولنے کے لیے زبان دی جائے نا, وہ کہے گا لا الہ الا اللہ انی عبد اللہ. وہ کہے گا کیونکہ یاد رہتا ہے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ. دھیرے دھیرے جب دنیا کے ماحول میں سال 2 سال گزر جاتے تو وہ بات اسے بھلا دی جاتی ہے سبحان اللہ, بھول جاتا ہے. جو جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے نا, اس بچے نے وہی کچھ سیکھا ہوتا ہے. مثلاً مسلمان گھرانے میں اگر کوئی پیدا ہو تو دین اسلام اس نے سیکھا. اسی طرح بت پرست گھرانے میں اگر کوئی پیدا ہوا تو اس نے کئی خداؤں کو پوجنے والا وہ بن گیا سبحان اللہ. تو اس طرح سے ہوتا ہے. حالانکہ سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ اللہ نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا. الحمدللہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ ہو جاتا ہے. لیکن ہر انسان کی فطرت آج بھی اسلام ہی کو تسلیم کرتی ہے اور اسلام ہی سے اس فطرت کا حق ادا ہوتا ہے سبحان اللہ. آج کل جو ہے, آج بھی اگر سبحان اللہ کوئی قرآن کی ایک آیت ہی سن لے, ایک سبحان اللہ وہ ایک آیت اس کے لیے ذکر اور ہدایت کی وجہ بن سکتی ہے. اتنی پاورفل ہے قرآن کی آیتیں سبحان اللہ. میں آپ کو قرآن کی آیتیں اور قرآن کے کچھ صورتیں جن کے بہت زیادہ فضائل ہمیں ملتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن میں دوں گی, آپ ضرور انہیں دیکھ لیں, بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارا مقصد اوورآل یہ ہے کہ سبحان اللہ قرآن ہر ہاتھ میں ہو, ہر دل میں ہو, اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اہم حصہ, اہم ترین حصہ, اور قرآن کی تعلیم پر عمل کریں. جب اور جہاں کہیں بھی ہم قرآن کو سنیں نا تو ہمیں یاد آ جائے کہ ہم کون ہیں, ہمارا کیا اللہ سبحانہ اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے سبحان اللہ. اشرف المخلوقات بنایا, ایک بہت بڑے مقصد سے دنیا میں بھیجا, ہم آ کے اس مقصد کو بھلا دیے اور اس دنیا کی جسے کہتے ہیں سبحان اللہ اس میں کھو گئے. اللہ اکبر. چمک دھمک میں. لیکن یہ سبحان اللہ کیا فنا ہونے والی چیزیں ہیں نا, یہ سب جو ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو انسان کرتا ہے کہ سبحان اللہ بے دینی سے دنیا کو دانا. دین کہتے ہیں آپ لکھ کے رکھ لیں, کبھی یہ دھوکہ نہ کھائے کہ دین کا علم صرف آخرت میں ہمیں کامیابی دے گا. واللہ نہیں, پہلے آپ کو دنیا میں کامیاب کرے گا پھر آخرت سبحان اللہ. اللہ اکبر. دین کہتے ہیں طریقے کو, جو دین ہمارے لیے, جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا وہ طریقہ اسلام ہے. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, اوورآل ساری انسانیت کے لیے اللہ نے ایک ہی دین پسند کیا اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے یہاں جو دین قابل قبولیت ہے وہ دین الاسلام ہے. لا سلامتی کا دین, ایسی سلامتی سبحان اللہ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشحالی کی زندگی ہے, خوشخبریاں ہیں دنیا اور آخرت میں. یہ زندگی اللہ دیتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹس آف قرآن بنتے ہیں, جب ہم قرآن کو لیو کرتے ہیں. واللہ آج ہم نے اس کے حقوق بھلا دیے, اکثریت نے اس کو سبحان اللہ ایک کتاب برکت بنا لیا. کتاب ہدایت تھی جسے ہم نے عمل میں ڈھالنا تھا, جس سے ہم نے قوم فتح کرنی تھی سبحان اللہ, ایک امت بن کر جینا تھا. آج ٹکڑوں میں بٹ گئی اس کو چھوڑ کر. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ درد ہمارے دلوں میں پیدا کرے, خاص کر نوجوانوں کے دلوں میں سبحان اللہ, کہ آج امت کتنے فتنوں میں مبتلا ہے اور ان سب کا حل قرآن میں. لائیں سب کو قرآن کی طرف, قرآن سے جوڑیں سبحان اللہ.
ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے ایک امت کے طور پر کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی ہر طرح سے کوشش کریں، انتھک محنت کی جائے، سبحان اللہ، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کریں تاکہ اس کی مٹھاس کو ہم خود بھی محسوس کریں اور اس کی خوشبو ہمارے ارد گرد بھی پھیلے، سبحان اللہ۔ کیوں آپ دور دور کی خواہشیں کرتے؟ پہلے خود کو سدھاریں، پھر گھر والوں کو، پھر معاشرے کی طرف آپ جائیں، سبحان اللہ۔ دور کی نیکی انسان کو بڑی پسند، بڑا شوق ہے کہ جا کے حرم میں نماز پڑھے، سبحان اللہ، گھر میں جائے نماز ڈال کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں اس انسان کو، تو وہ کہاں وہاں کی خواہش ہے؟ اللہ اکبر، بڑا شوق ہے حج عمرہ کرنے کا، لیکن اپنے سبحان اللہ اخلاق صحیح نہیں، اپنے عبادات صحیح نہیں یہاں کی، جو اب نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو وہ موقع دے بھی، وہ کر لیا بھی وہ شخص سبحان اللہ، لیکن روح کو تبھی سکون ملے گا جب وہ سبحان اللہ ہر طرح کے کام کرے نا، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان امت ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری دی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 122 میں کہ یوں کیوں نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے چند لوگ نکلے، ایک گروہ نکلے تاکہ دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں، سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنے قوم کی طرف جائیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ بھی محتاط ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ یہ ان میں اور آپ شامل ہیں، الحمدللہ شامل ہیں، ہم وقت لگا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے، سبحان اللہ، جو بھی لگا رہے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، کوئی احسان نہیں کرے میں اور آپ آگے قرآن کے اوپر یا اللہ کے اوپر، واللہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنا دین کا کام سبحان اللہ دوسری مخلوق سے لے لے، اور لے گا اللہ قیامت کے قریب، سبحان اللہ۔ ایک جانور آئے گا سبحان اللہ جسے دابہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کہے گا کہ لوگوں نے بے شک اللہ کی نشانیوں سے غافل تھے لوگ، اللہ اکبر، لے گا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے آج ہمارے ذمے ایک کام ڈالا ہے، سبحان اللہ، کہ تم کرو یہ کام، یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے، سبحان اللہ، اس کو نہ گنوائیں، یہ کوئی نفل نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں اس کو، نہیں، یہ دین کا کام، یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، سیکھنے سکھانے کا کام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا کام، سبحان اللہ، یہ ذمہ داری ہے، زندگی کا مقصد ہے میری آپ کی، زندگی مفت میں نہیں دی اللہ نے، بہت قیمت ہے، حساب چکانا ہے میں نے اپنے، سبحان۔ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ اللہ کو جا کے کہ اللہ جی ہم نے، اور پہلی بات تو علم ہے ذمہ داری سے، اگر علم ہے بھی تو ایمان کمزور ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی ہر علاقے سے اللہ سبحانہ اللہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ نکلے جو دین کا علم حاصل کریں، قرآن کی دعوت گھر گھر تک پہنچا، اور واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قیامت کے قریب ہر کچے پکے گھر تک اسلام پہنچ کے رہے گا، مجھے میری آپ کے اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ پہنچا لے گا، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم نہیں بدلو گے تو میں ایک اور قوم لے آؤں گا، سبحان اللہ، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، خود کو سبحان اللہ اتنا یہ نہ کرے کہ میرے بغیر کام نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ کسی سے بھی کروا لے، ساری ملکیت اس کی ہے، اس کی مرضی ہے، جب اس نے آپ کے ذمہ کچھ دیا ہے تو رشک کرے خود کے اوپر کہ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا، قرآن کے لیے چنا، اپنے کلام کے لیے چنا، شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے گا اگر آپ شکر کریں گے، سبحان اللہ، ورنہ نعمت چھین لی جائے گی، اللہ دے کے دیکھتا ہے، آؤ مرضی ہے تمہاری، ٹھیک ہے آؤ گے جمو گے، نہیں آنا چاہتے تمہاری مرضی، تم روٹے ہم چھوٹے، یہ والا سبحان اللہ اسٹائل ہے اللہ سبحان اللہ کا۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میری آپ کی اللہ سبحان اللہ کو، اگر ہمیں ضرورت ہے اللہ سبحان تعالیٰ کی کہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو پوری طرح یوز کر لیں، سبحان اللہ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت لگائیں، اپنی پوری کوشش کریں، خود سیکھیں پھر دوسروں کو سکھائیں۔ ہم سبحان اللہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے سالہ سال لگا دیتے ہیں، ماسٹرز میں تقریباً 17 اور ڈاکٹرز میں بننے میں سبحان اللہ 20 تقریباً میں بتا رہی ہوں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، سبحان اللہ، کتنا وقت ہے ہمارے پاس، روزانہ تھوڑا سا وقت لگا کر ہمیں علم لے تاکہ ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے، تو یہ کیا مہنگا سودا ہے بھلا بتائیں، سبحان اللہ، دن رات انسان کماتا ہے صرف دنیا سنوارنے کے لیے، اور وہ دنیا سنورتی یا نہیں سنورتی وہ بھی گارنٹی نہیں، ہلکان کر لیتا ہے انسان خود کو، دیکھیے مرد حضرات کو جب وہ آفس سے گھر آتے کیا حالت ان کی ہوئی ہوتی، کیف ففروا الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دوڑے، ہاں یہ الگ ہے، ایک
الگ بات ہے سبحان اللہ کہ اہل و عیال کو کھلانا پلانا کام کرنا مومن کا سبحان اللہ سب کچھ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے. چلے ٹھیک ہے یہ بات, لیکن قرآن کے لیے کتنا وقت, اتنا اتنے کماتے سبحان اللہ. کبھی سوچا کہ میں اللہ جو 5 نمازیں میرے اوپر فرض کی گئیں کم سے کم وہ تو پڑھ لوں, کم سے کم میں سبحان اللہ قرآن کے لیے کچھ تو بھی وقت نکالوں دن کے 24 گھنٹوں میں سے. کبھی سوچا ہم نے سبحان اللہ. اور کہتے ہیں خود کو عاشق رسول ہے, کہتے ہیں خود کو اللہ کے محبوب بندے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے ہم محبت کے کرتے اللہ اور اس کے رسول سے. کہاں ہے اس محبت کا ثبوت؟ سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ ہم سب کی اصلاح کرے. تو یہ بہت جو ہے نا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے, یاد رکھیں تھوڑا سا وقت چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر قرآن کا علم حاصل ہو جاتا ہے, اور سیکھنے کے مرحلے جو ہے نا آسانی سے بہت جلدی گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کس طریقے سے وقت گزر جا رہا ہے. سبحان اللہ یہ بھی وقت انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ سیکھ رہے ہیں کل آپ سکھا رہے ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی آئے گا. بس آپ فوکس کے ساتھ لیں. جب آپ فوکس کے ساتھ لیں گے تبھی فوکس کے ساتھ دے پائیں گے نا. سبحان اللہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں, یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جو ہوتا ہے اللہ سبحان اللہ اس کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے, لیکن کوشش ہمیں خود کرنی ہے. نہیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اللہ کروا لے گا, نہیں, آپ نے خود کوشش کرنی ہے اس کے لیے. سبحان اللہ چن لیا ہے, شکر ادا کرنا ہے اور حق دینے کی فکر کرنا ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, قرآن کی نعمت, اس کے کلام کی سمجھ. اب اس کا میں کیسے, جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا اس کا حق ہوگا. سبحان اللہ. اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا, لیکن حد الوسع کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ آخری سانس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھتے سکھاتے دنیا سے سبحان اللہ الوداع ہونا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تاکہ ہمیں نا جب ہم سبحان اللہ موت کو, کیا آتا ہے حدیث میں کہ مومن کی موت دنیا میں سب سے خوبصورت چیز ہے, ہمیں کیا سبحان اللہ سننا ہے آخر میں سورۃ فجر کے ہم دیکھتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے اطمینان والی روح لوٹا اپنے رب کی طرف. دنیا میں تم کام کر کر کے قرآن کے لیے میرے سبحان اللہ تم نے میرے دین کے کاموں میں خود کو ہلکان کر لیا, تھک گیا. اور سبحان اللہ جب انسان کام کرتا ہے نا دین کا کام سبحان اللہ اس کے دل میں ایک اطمینان اللہ ڈال دیتا ہے. کئی پریشانیاں مشکلیں ہیں جیسا کہ ایک نارمل انسان کو آتی بھی ہے, لیکن وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے ان سے گزر جاتے ہیں. واللہ یقین کرے سبحان اللہ. اور آخر میں اللہ وہ جو نا موت کا جب وقت آتا ہے مومن کی موت کا, تو اللہ کہتا ہے اطمینان والی روح لوٹا اپنے رب کی طرف, میرے نیک بندوں میں چلی جا, میری جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. اور یہ کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی, اور کیا چاہیے مومن بندے کو اس سے بڑھ کر کہ اللہ راضی ہو گیا مجھ سے, اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. بس یہی مومن بندے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کاموں کو ایسے آسان کر دیتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ آپ دیکھیں گے شروعات ہی میں سبحان اللہ آپ کو معجزے نظر آنے لگیں گے. معجزہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو عاجز کر دے. معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو عاجز کر دے, حیران کر دے. سبحان اللہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے موافق کر دیتے ہیں. کائنات کی ہر چیز ہمارا ساتھ دینے لگتی ہے جب ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں, اس کے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سبحان اللہ اپنے دل میں جو ہے نا شکر کے جذبات پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اسباب ہمارے لیے پیدا کیے, تب جا کر ہم اس کورس میں جو ہے نا اکٹھے ہو پائے. سبحان اللہ ہم جب بھی کوئی کام کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ ہم باقی تمام چیزوں کو اللہ آسان, اب نیت کر کے دیکھیں, کر لیے تبھی تو اللہ نے یہاں تک لے کے آیا آپ کو. سبحان اللہ آپ استقامت کی نیت کریں, اللہ آپ کو ثابت قدمی دے گا آگے تک. سبحان اللہ جو ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ اس کورس میں یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سبحان اللہ بہنوں کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے. سبحان اللہ تجوید آ جائے, جو کہ پہلا حق ہے قرآن کا ایمان کے بعد, کہ اس کو بہترین طرح سے پڑھا جائے جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے. سبحان اللہ اور اسی طرح سمجھ آنا شروع ہو جائے, لفظی ترجمہ سیکھ جائے, ہر لفظ کا روٹ ورڈ سمجھ لیں. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے آپ آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں. تقریباً دیکھیں قرآن نصف قرآن پڑھ لینے کے بعد آپ کو 80 to 90% قرآن سمجھ آنے لگتا ہے. بلیو میں آپ قرآنک عربک سیکھ لیں گے. سبحان اللہ اور آپ یہ بھی قرآن کا معجزہ دیکھیں گے کہ اتنی آسان ہے قرآن کریم. سبحان اللہ عربک انفیکٹ سبحان اللہ جو اردو سپیکرز ہوتے ہیں میرے آپ کی طرح, ان کے لیے تو اور زیادہ آسان اللہ نے کر دے قرآن عربک کو. سبحان اللہ
آپ آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں اس پیغام کو سمجھ آنے لگتا ہے سبحان اللہ، جب ہم اس میں جو بھی سکھایا جاتا ہے سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ طالب علموں کا ڈوس اینڈ ڈونٹس دیکھتے ہیں، طالب علموں کے لیے سبحان اللہ کیا ضروری ہے، کیا کرنے کے کام ہے، کیا نہیں کرنا، تھوڑی سی ہم یہ دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ تو طالب علموں کے لیے، اسٹوڈنٹس آف قرآن کے لیے سبحان اللہ کاغذ اور قلم لازمی ہے یاد رکھیں، کیونکہ ہم جلد ہی بات کو سن کر بھول جاتے ہیں، لکھنے سے یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے سبحان اللہ جیسا کہ اگر کوئی اسی طرح ہم جب لکھتے ہیں نا سبحان اللہ تو سبق دوبارہ پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ریویژن ہو جاتا ہے ایک طرح سے، اور ہر چیز کو سیکھنے استعمال کرنے کے لیے انسٹرکشنز جانا ضروری ہوتا ہے نا۔ جیسے اگر آپ جہاز پر بیٹھتے ہیں تو سیفٹی انسٹرکشنز جیسے بتائی جاتی ہے، اسی طرح یہ قرآن کا سفر ہم ایک جہاز میں کریں، ایک جہاز ہے سمجھ لیں اس کو، اور اس کے لیے سیفٹی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے مجھے آپ کو جو ہم لینے جا رہے ہیں سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو دل میں شکر گزاری پیدا کریں۔ دنیا کی ہر نعمت دیکھیں بن مانگے مل سکتی ہے، لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ملتی۔ یا تو آپ کے لیے کسی نے ہدایت کی دعا مانگی ہوگی، یا آپ کے دل کی تڑپ جو آپ کو اس سفر تک لے کے آئی سبحان اللہ۔ ہدایت is not that cheap that Allah سبحان اللہ can give it freely to everyone. No, not at all. یہ آپ کے دلوں میں تڑپ اور طلب جو تھی جاگی تھی، کبھی آپ نے دعا کی تھی، جو بھی کی تھی اللہ نے آپ کو لے کر آئے کہ اللہ جی مجھے ہدایت دے دے۔ آج بھی مانگ کر دیکھیں، روزانہ مانگتے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اب سمجھیں گے، اب جب آپ سبحان اللہ سورۃ فاتحہ کا سفر شروع کریں گے تو آپ سورۃ فاتحہ رٹا نہیں مانیں گے نماز میں، سمجھتے ہوئے دعا کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ جو روح تازہ ہوتی ہے نا سبحان اللہ اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو شکر گزاری پیدا کریں اپنے دلوں میں سبحان اللہ۔ آپ شکر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں دوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو سبحان اللہ کیا ہوگا، الٹ ہوگا نا، چھین لے گا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو۔ زوالی نعمت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اور سبحان اللہ کورس پر یعنی اس کلاس میں آنے سے پہلے سبحان اللہ آپ 2 نفل پڑھے استقامت کے، اور اس کی اللہ آج کی کلاس کو میرے لیے حجت بنا دے، آج کی کلاس کو جو ہے نا میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہو سکتا ہے میری آخری کلاس ہو، پہلی کلاس بھی آخری کلاس ہو سکتی ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آگے آپ جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جو میں اور آپ علم لینے جا رہے ہیں کتنا بڑا یہ خزانہ ہے سبحان اللہ۔ یہ دنیا و آخرت کی سکسیس کی گارنٹی دیتا ہے، کوئی اور علم میں گارنٹی نہیں دیتا مجھے آپ کو سبحان اللہ۔ تو 2 نفل پڑھ کے آئیں کلاس سے پہلے سبحان اللہ، اور اللہ سبحان اللہ سے استقامت مانگے، اللہ جی آپ نے چن تو لیا ہے مجھے، یہ نہ ہو کہ میں کسی بھی وجہ سے پلٹ جاؤں، واللہ آخری سانس تک مجھے استقامت دے اس راستے پر۔ یہ دعا مانگے اللہ سبحانہ تڑپیں روئیں۔ اب دنیا کے لیے کتنا روتے ہیں، بچوں کے لیے، ان کے کاموں کے لیے کتنا روتے ہیں، تہجد میں مائیں اٹھتی ہیں، ایون بچیاں اٹھتی ہیں، اپنے نصیبوں کے لیے کتنی دعائیں مانگتی ہیں۔ تو دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کے نصیبیں اللہ تعالیٰ بہتر بنا دے گا، آپ کے سب کچھ اللہ آسان کر دے گا، اس کے لیے کتنی دعائیں میں نے آپ نے کرنی ہے، اندازہ لگائیں سبحان اللہ۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ایز وی ٹیک اٹ سبحان اللہ، اتنا آسان، اتنا یہ نہیں ہے جتنا میں اور آپ سمجھتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں اس کو، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح دعائیں جیسے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اللہ جی میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں جہالت میں سے میں یعنی جاہلین میں سے میں ہو جاؤں، یعنی ہر طرح کی جہالت سے اللہ جی میرا جو ہے نا میری حفاظت کرے۔ اس طرح سے دعائیں آپ کو 40 ربناس بھی انشاءاللہ میں دوں گی، اس طرح علم کی دعائیں بھی ہیں آپ کو دوں گی انشاءاللہ، سیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر کلاس سے پہلے 2 نفل دعائیں آپ پڑھ کر آئیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے یاد رکھیں سبحان اللہ۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اتنی اس میں قوت اور طاقت ہے سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی طرح ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، جو کہ علم کے راستے پر صبر اور استقامت کی دعا ہے سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ جی ہمیں آپ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور مزید اپنی طرف سے دے، اپنی رحمت سے دے، بے شک آپ ہی بہترین دینے والے۔ ہدایت کی دعا ہے سبحان اللہ۔ کئی لوگ آ تو جاتے ہیں سفر میں قرآن کے، لیکن پتہ نہیں شیطان انہیں کیسے واپس لے جاتا ہے، بہانے کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو ہم نے ان میں نہیں ہونا سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، مرتے دم تک صبر اور ہدایت پر جمے رہنے کی دعا ہے کہ اللہ جی ہمارے اوپر صبر انہیل دیں،
कैसी भी मुसीबतें आएँ, रुकावटें आएँ, सब्र करके हम इस रास्ते पर, इस सफ़र में सुभान अल्लाह सब्र के साथ, साबित कदमी के साथ जमे रहें। वतवफ़ना मुस्लिमीन, और हम जब फौत हो तो हम मुसलमान हों, हम इस्लाम पर हो, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ मैं और आप सुभान अल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह सुभान अल्लाह से दुआएं करें। और इसी तरह देखें तो जैसे आगाज़ में मैं और आप आए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह जी, जैसे मैं क्लास के लिए आगाज़ में शुरुआत में आई हूँ ना, इसी तरह आखिर ये जो है ना कोर्स के आखिर तक जो है ना मुझे साबित कदमी से इसी तरह जमाए रखें। और इसी तरह दरमियान में आने वाली मुसीबतों पर सब्र करें और नियत करें कि अल्लाह ताला सुब्हानअल्लाह मैं आने वाली नस्लों को भी ये सिखाने वाली बन जाऊँ, मेरी नस्लों से आप काम लें मेरे दीन का। इस तरह से आप दुआएं करें इंशाअल्लाह ताला, और अहसन काम करने वाली बनूँ, यानी मैं मुहसिनीन में शामिल हूँ। अल्लाह जी, मैं ट्राई माई बेस्ट करूँ, यानी इन्हीं के जितना हो सकता है उतना करूँ, नहीं हद्दुल वसा कोशिश मैं करूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतने एफर्ट्स करूँ मैं। इस तरह से अल्लाह से दुआ करें कि मैं बेस्ट ट्राई करूँ सुब्हानअल्लाह, अपना काम मैं बेहतरीन तरीके से करूँगी और कुछ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से अल्लाह से वादे करें, दुआएं करें सुब्हानअल्लाह, पूरी तवज्जो देनी है, याद रखें सुब्हानअल्लाह। जब आप फोकस नहीं देंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह का वक्त है जो कि अल्लाह की अमानत है। आप कहें सुब्हानअल्लाह, ये जो मैं वक्त लगा रही हूँ मेरे और अल्लाह के ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत करने का वक्त है, किसी और को बीच में आने की इजाज़त नहीं है इसमें सुब्हानअल्लाह। तो इतने फोकस्ड होंगे, ऐसा सेटअप बनाए सुब्हानअल्लाह कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और इसी तरह खुशी के मौके पर भी क्लास पे आना है सुब्हानअल्लाह, ये नहीं कि शादियां हैं ये है क्लास छोड़ दूँ, नहीं, क्योंकि खुशी देने वाले का इल्म सीख रही हूँ मैं। और सुब्हानअल्लाह ये शुक्र होता है ना एक तरह से अल्लाह का कि अल्लाह जी आपने मुझे खुशी दी, मैं कैसे खुशी में आपको भूल सकती हूँ, कैसे आपके कुरान की क्लास को मैं मिस कर सकती हूँ। नहीं, इवन और ज़्यादा मैं सुब्हानअल्लाह इस पे काम करूँगी, खुशियों के वक्त और ज़्यादा शुक्र अदा करूँगी। और इसी तरह गम के मौके पर तो आना ही है और दुआ करना है कि अल्लाह इस कुरान को मेरे गमों की दवा और मेरे दिल की ठंडक बना दे। आप गमों में कभी सुब्हानअल्लाह होता है कि स्टूडेंट्स के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, फिर कभी कोई भी गम, बड़ा से बड़ा गम मैंने आपके सामने लिया तो क्लास छोड़ देते, नहीं छोड़ना सुब्हानअल्लाह, आना है और दुआएं करनी है। जो फौत हो जाते हैं सुब्हानअल्लाह उनके लिए दुआएं करनी है। और ये कौन सी मजलिस है, दुआओं की कबूलियत की मजलिस होती है सुब्हानअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि कहे सुने में जो भी गलतियाँ हो गई हों माफ़ करके हमें इस्तिक़ामत के साथ हर मौके पर हर दिन सुब्हानअल्लाह इस क्लास को अटेंड करने की, इस कुरान के सफ़र पर इस्तिक़ामत से जमे रहने की तौफ़ीक़ और ताक़त अता फ़रमाए और हम सब से बेहतरीन तरह से कबूल अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीर व हसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।